2018 میں تھائی لینڈ کے غار نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا جب 11 سے 16 سال کی عمر کے 12 لڑکے جو فٹ بال ٹیم کے ممبر تھے اور ان کا 25 سال کا اسسٹنٹ کوچ شمالی تھائی لینڈ کے تھام لوانگ غار میں پھنس گئے۔ یہ ریسکیو آپریشن 23 جون سے 10 جولائی تک 18 دن جاری رہا اور انسانی جذبے اور ٹیم ورک کی ایک شاندار مثال بن کر بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا۔ 23 جون 2018 کو وائلڈ بوائز نامی فٹ بال ٹیم اور ان کے اسسٹنٹ کوچ ایکا پول چنڈانگ نے فٹ بال پریکٹس کے بعد تھام لوانگ غار جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ غار 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ پھیلا ہوا ہے اور میانمار کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہ اپنی پیچیدہ سرنگوں اور تنگ راستوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ جب یہ گروپ غار میں داخل ہوا تو مونسون کا موسم ابھی شروع نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے اندر جانے کے بعد اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے غار کے اندر پانی بھرنے لگا اور یہ سب لوگ اندر گہرائی میں پھنس گئے۔ جب یہ گروپ واپس نہ آیا تو ان کے والدین نے فکر مندی کا اظہار کیا، جس کے بعد تلاش کا کام شروع ہوا۔ شروع میں پانی کی سطح بڑھ جانے کی وجہ سے مشکلات پیش آئیں، کیونکہ غار کے کچھ حصے ڈوب گئے تھے اور وہاں پہنچنا مشکل ہو گیا تھا۔ تھائی نیوی سیلز اور مقامی رضاکاروں نے مل کر تلاش شروع کی، لیکن جلد ہی یہ بات سامنے آ گئی کہ اس کام کے لیے مزید ماہرین کی ضرورت ہے، جس کے لیے بین الاقوامی مدد طلب کی گئی۔ امریکہ، آسٹریلیا، چین، برطانیہ اور دیگر ممالک کے غوطہ خور اور ریسکیو ماہرین نے اس مہم میں حصہ لیا۔ برطانوی غار غوطہ خور رچرڈ اسٹنٹن اور جان ویلتھن وہ پہلے لوگ تھے جو 2 جولائی کو یعنی لاپتہ ہونے کے 10 دن بعد ان لڑکوں تک پہنچے۔ انہوں نے گروپ کو غار کے داخلی راستے سے تقریباً 4 کلومیٹر دور پٹایا بیچ کے کنارے پر ایک بلند چٹان کے قریب پایا۔ یہ گروپ زندہ تھا لیکن بھوک اور مشکل حالات کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ اب اگلا چیلنج یہ تھا کہ ان لڑکوں اور ان کے کوچ کو کیسے بحفاظت باہر نکالا جائے۔ غار کے راستے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے اور کچھ مقامات پر بہت تنگ تھے، جس کی وجہ سے وہاں سے غیر غوطہ خوروں کا گزرنا تقریباً ناممکن تھا۔ کئی طریقوں پر غور کیا گیا، جیسے کہ غار کی چھت میں سوراخ کر کے انہیں نکالا جائے یا پھر مونسون کے ختم ہونے کا مہینوں انتظار کیا جائے، مگر یہ سب ناقابل عمل سمجھے گئے۔ آخرکار ایک منصوبہ بنایا گیا، جس کے تحت لڑکوں کو غوطہ خوری کی بنیادی باتیں سکھائی گئیں تاکہ تجربہ کار غوطہ خور ان کی رہنمائی کر سکیں۔ لیکن اس میں بڑے خطرات تھے۔ لڑکوں کو مکمل اندھیرے میں پانی کے اندر بہت لمبا سفر طے کرنا تھا اور بعض مقامات پر انتہائی تنگ راستوں سے گزرنا پڑتا، جہاں انہیں ریسکیو غوطہ خوروں کی مدد کی ضرورت پڑتی۔ ریسکیو کا آغاز 8 جولائی کو ہوا، جس کی قیادت ماہر غوطہ خوروں کی ایک ٹیم نے کی۔ لڑکوں کو پانی کے اندر سفر کے دوران گھبراہٹ سے بچانے کے لیے بے ہوش کرنے کی دوا کیٹامائن دی گئی تھی اور ہر لڑکے کو پورے چہرے کا ماسک پہنایا گیا تاکہ وہ صحیح طریقے سے سانس لے سکے۔ یہ آپریشن 3 دنوں میں مکمل ہوا۔ پہلا دن یعنی کہ 8 جولائی کو 4 لڑکوں کو بچایا گیا اور ایک غوطہ خور نے سیلاب زدہ راستوں سے ایک لڑکے کی رہنمائی کی۔ دوسرا دن مزید 4 لڑکوں کو باہر نکالا گیا اور تیسرے دن آخری 4 لڑکوں اور اسسٹنٹ کوچ کو بچا لیا گیا اور اس طرح ان سب کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ غوطہ خوروں کو اس آپریشن کے دوران پانی کے بہاؤ، کم روشنی اور تنگ راستوں کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی مدد کے لیے طبی عملہ اور غوطہ خور اہم مقامات پر تعینات تھے۔ یہ ریسکیو آپریشن خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تھائی نیوی کے سابق سیل سمن کنان 6 جولائی کو غار میں ایئر ٹینک پہنچاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ ان کی موت نے اس آپریشن کے انتہائی خطرناک ہونے کا احساس دلایا۔ بعد میں ایک اور غوطہ خور بیروت پکبارا جو ریسکیو میں شریک تھے، خون کے انفیکشن کی وجہ سے انتقال کر گئے، جو اس ریسکیو آپریشن کے دوران دوسری موت تھی۔ لیکن وائلڈ بوائز کی فٹ بال ٹیم کے 13 ارکان کی کامیاب بچاؤ پر دنیا بھر میں خوشی منائی گئی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی سٹوریز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔